بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، جیسے قرآن کی سورہ کی تعلیم دیتے تھے۔ فرماتے تھے جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو 2 رکعت نماز پڑھو، فرض نہیں نفل۔ پھر یہ عرض کرو اے اللہ میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیرے قدرت سے قوت چاہتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین میں، میرے معاش اور میرے انجام میں بہتر ہے، یا یہ فرمایا کہ ابھی یا آئندہ، تو اسے میرے لیے مقدر فرما اور اسے میرے لیے آسان فرما، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام میں برا ہے، یا فرمایا ابھی یا آئندہ، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور بھلائی جہاں کہیں ہو میرے لیے مقدر فرما، پھر مجھے اس پر راضی کر دے اور اپنی حاجت بیان کر۔ مذکورہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نماز استخارہ کے متعلق صحابہ کرام کو اس طرح تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کریم کی تعلیم۔ استخارہ کے معنی ہیں خیر طلب کرنا یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا، چونکہ اس دعا و نماز میں بندہ اپنے رب سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اس لیے اسے استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ کے بارے میں بہت سی احادیث اور روایات آئی ہیں، من جملہ ان میں سے ایک یہ حدیث مبارکہ ہے، ما خاب من استخارہ ولا ندم من استشارہ، نقصان نہیں اٹھاتا جو استخارہ کرتا ہے اور پشیمان نہیں ہوتا جو مشورہ کر لیتا ہے۔ اور بعض احادیث سے یہ بھی ثابت ہوا، من سعادت ابن آدم الرضا بالقضاء، یعنی سعادت ابن آدم کی مرضی الہی پر راضی ہونا ہے، یعنی استخارہ کے بعد جو کچھ حکم یا منع ہو اس پر عمل کرنا سعادت، اور اس سے اعراض کرنا باعث شقاوت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وشاورہم فی الامر، اور اہم معاملہ میں ان سے مشورہ کر۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہے وامرہم شورا بینہم، ان کا کام آپس کے مشورہ سے ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم ہے، اور دوسری آیت میں مسلمانوں کا طرز عمل یہ بتلایا گیا کہ وہ باہمی مشاورت سے اپنے کام کرتے ہیں، گویا کامیابی و کامرانی کا دار و مدار باہمی مشاورت پر ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز استخارہ کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے اگرچہ رکعت کا تعین کسی حدیث سے ثابت نہیں، نماز استخارہ 2 رکعت سے زائد بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صلی ما کتب اللہ لک، پھر اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنی نماز پڑھ اور استخارہ کرنے کے بعد جس پر دل جمے وہ کر، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ حضرت مفتی جمال الدین رضوی سے منقول ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر وہ دعا پڑھے جس کی مذکورہ حدیث مبارکہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، پھر قبلہ رو سو جائے تو اگر خواب میں سبز یا سفید رنگ دیکھے تو وہ کام اس کے حق میں بہتر ہے اور کامیابی کی علامت ہے، اگر سیاہ یا سرخ رنگ دیکھے تو برا ہے، اس سے بچے۔ اس عمل کو 7 روز تک کیا جائے، بفضل تعالیٰ اسی دوران خواب میں اشارہ ہو جائے گا۔ نماز استخارہ ان اہم اور ضروری امور کے لیے کیا جاتا ہے جس سے اچھے برے، نفع و نقصان کے متعلق دل میں شک ہو اور انسانی عقل کسی خاص امر کو ترجیح دینے میں عاجز رہے، مثلا سفر، تعمیر مکان، معاملات، تجارت وغیرہ۔ معمولی کاموں میں استخارہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ جب ان کو کوئی حاجت مثلا سفر یا نکاح یا بیع وغیرہ کی پیش آتی تو وہ تیروں کے ذریعے فال نکالا کرتے تھے، اور چونکہ یہ فعل بے اصل اور محض اتفاق پر مبنی تھا اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور اس کے بجائے استخارہ مقرر فرما دیا۔ استخارہ میں یہ عظیم حکمت ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہش و مراد کو فنا کر دیتا ہے اور رضا الہی کا طلبگار ہوتا ہے، تو پھر اس پر ملوکیت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں
اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ برگاہ خداوندی سے اس پر فیضان ہو اور اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق وہ انوار غیبیہ سے منور ہو جاتا ہے۔ استخارہ حج اور جہاد اور دوسرے نیک کاموں میں نفس فعل کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تعین وقت کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں کہ درکار خیر حاجت ہیج استخارہ نیس۔ بعض مشائخ خزام نے فرمایا، جس نے 4 چیزیں پالیں 4 اور بھی پالے گا۔ جس نے شکر کی دولت پائی نعمت میں زیادتی بھی پائے گا۔ جس نے توبہ کی توفیق پائی قبولیت بھی حاصل کر لے گا۔ جس کام میں مشورہ کرتا رہے گا بھٹکنے اور بہکنے نہ پائے گا۔ جس نے استخارہ کیا بہتری اور بھلائی سے نہ روکا جائے گا۔ دعا ہے رب کریم ہمیں تمام معاملات میں، خصوصاً جس کی تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، کے مطابق استخارہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔